اب آپ بتائیں کہ انسان اپنی اس کوتاہ سی، آپ کی سارے سینسز کتنے کوتاہ ہیں، کتنے مختصر ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ آنکھیں ہم سب کو دی ہیں اللہ نے، دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، بس آنکھ کی رینج اتنی ہے کہ سامنے کوئی چیز ایسا کھڑی ہو جائے تو وہاں اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور سننے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے درمیان میں، کیونکہ اگر میں ویسی بولوں گا تو وہ آخر میں جو اوپر لوگ بیٹھے میری بات نہیں، آپ بھی شاید نہ سن سکے، میری آواز ویسی بہت کم ہے. اور بولنے کی طاقت اتنی محدود ہے کہ مجھے اس کی ضرورت بولنے کے لیے اور آپ کو اس کی ضرورت سننے کے لیے. ہم اتنی محدود قسم کی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اچھا ہم اپنی اس بولنے کی طاقت کی محدودیت تو مانتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی سننے کی صلاحیت کی محدودیت ہی مانتے ہیں کیونکہ دور کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، اپنے دیکھنے کی صلاحیت کے محدود اور لمیٹڈ ہونے کو مانتے ہیں کیونکہ آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن ایک بڑی غلط فہمی ہمیں یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کی کوئی حد نہیں ہے اور ہماری عقل جو ہے وہ محدود نہیں ہے، حالانکہ عقل سارا کچھ لے انہی چیزوں سے رہی ہے، یعنی دیکھنے بولنے انہی سینسز سے عقل اپنا مقدمہ بنا رہی ہے، انہی سینسز سے عقل اپنا بیانیہ بنا رہی ہے. جب سینسز محدود ہے تو عقل لامحدود کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرول کے ذریعے چل رہی ہے اور پیٹرول محدود ہے تو گاڑی کی رفتار غیر محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کہیں نہیں میں 50 لیٹر کے اوپر میں جو 10 کروڑ میل چلوں گا، تو آپ کو ہر ایک سمجھائے گا کہ 50 لیٹر کی ایک حد ہے، یا آپ کو یہاں تک لے کر جائے گا، یا آپ کو اس جگہ تک پہنچائے گا، یا آپ کو اس سے آگے نہیں پہنچا سکتا. ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ایک محدود چیز کے ذریعے سے حاصل کردہ صلاحیت سے لامحدود سفر طے کریں گے. اب ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ آسمانوں کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ کائنات میں کہاں پر ہے، اور ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ جو خالق کائنات نے یہ دنیا بنائی ہے کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انسانوں کا امتحان کیا ہے. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں میں اور آپ تو کیا، یہ ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور بقراط کی عقلیں بھی فیل ہو گئی، کوئی ایک بات وہ بھی نہیں کر سکے. آپ کبھی اس پر، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے اسی میں ماسٹرز کیا، اور یہ ہم نے فلسفے اس کی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پڑھا، اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی لطائف پڑھ رہے ہیں. ان بیچاروں نے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی عقل کے ذریعے سے کہ کیا ہو سکتا ہے، انسان کیوں پیدا ہوا. تو آپ پڑھیں وہ فلسفے سارے کے سارے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ نے حدیث پڑھا ہوا ہے تو آپ کو لطیفے لگیں گے، جیسے آپ سوچیں گے کہ بیچاروں نے کتنا مشکل مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے. اچھا، ان میں سے بہت سے فلسفیوں دانشوروں نے یہ بتانے کی کوشش کی مرنے کے بعد کیا ہوگا، نبیوں سے پوچھے بغیر، اللہ سے پوچھے بغیر، آسمانی کتابوں پر اپنا مدار رکھے بغیر انہوں نے اس کی کوشش کی ہے. اور وہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو عقل انسانی کی جو محدودیت ہے، اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. تو انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس وہ چیزیں لاتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اس تک ویسے رسائی عام حالات. اگر وہ چیزیں نہ ہوتی پھر نبی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم نے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے دماغ کے ذریعے سارے مسئلے حل کر لینے تھے، سارے مسائل حل کر لینے تھے، پھر نبی کس لیے آتے؟ ضرورت کیا رہ جاتی ان کے آنے؟ تو لازماً ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے نبی آتے ہیں. لیکن دیکھیں ہماری، آپ اس پہ غور کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے نظام تعلیم کی بہت بڑی خامی ہے کہ ہم نبیوں کی ان تعلیمات سے کتنے واقف ہیں اور کتنا جانتے ہیں اس کو، اور اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمیں بے شمار مسائل درپیش ہیں. آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے، ہمیں معاشی مسائل درپیش ہیں، سماجی مسائل درپیش ہیں، تعلیم کے مسائل درپیش ہیں، تربیت کے مسائل درپیش ہیں، عدل و انصاف کے مسائل درپیش ہیں، انسانوں کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا چیلنج درپیش ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننے کی ضرورت درپیش ہے. کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں. اب ہم اس سارے مسائل کو سمجھتے ہیں لیکن ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نبیوں کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اس لیے آمادہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ہم اس پر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر جس طرح ہمارا علم ہے اس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہے. اساتذہ کرام تشریف فرمائیں یہاں پر، یہ بتائیں گے کہ ہمیں تعلیمی درسگاہوں کے اندر تربیت کے کتنے سخت مسائل درپیش ہیں، کس سطح تک تعلیم چلی جاتی ہے لیکن تربیت کہاں رہ جاتی ہے. کہ بعض اوقات یہ اساتذہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بچہ جس کی تعلیم کو 17 سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کی تربیت کسی 5 سالہ 7 سالہ بچے سے بھی کم ہوتی ہے. اساتذہ محسوس کرتے ہیں، درسگاہوں میں نہیں محسوس ہوتی یہ بات کہ اس کو شدید ترین ضرورت ہے
کسی مہذب تعلیم یافتہ آدمی کی صحبت کی کہ یہ اخلاق سیکھیں، یہ تربیت سیکھیں، یہ رویے سیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے، استاد کون ہوتا ہے، باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے، معاشرے کے اندر باہمی آپس کے روابط کیسے ہوتے ہیں، شریفانہ رویے کیسے ہوتے ہیں، اونچے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اور انسان دوسرے کے لیے باعث خیر کیسے بنتا ہے، دوسرے کے لیے باعث شر کیسے بنتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تعلیمی درسگاہوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ڈگریاں تو دی جا رہی ہیں اور بڑی چھاپ چھاپ کر دی جا رہی ہیں، وہ تو اتنا مشکل کام ہی نہیں، پرنٹرز لگے ہوئے ہیں، ڈگریاں نکال رہے ہیں، چھپ رہی ہیں، پریس کے اندر چھپ رہی ہیں ڈگریوں پہ ڈگریاں۔ اگر جس رفتار سے ڈگریاں چھپ رہی ہیں، اگر اس رفتار سے انسان بن رہے ہوتے تو آپ کا معاشرہ تو جنت کا نمونہ ہوتا کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اتنے ہزار انسان تیار کر رہی ہے۔ آپ تصور کریں ذرا سے، انسان جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ انورٹڈ کاماز والا انسان ہے، یہ بایولوجیکل، یہ جانور نہیں مراد میری جس کی شکل انسانوں جیسی ہے، میری مراد واقعی انسان ہے۔ تو وہ اگر فرض کریں ہماری یہ ساری درسگاہیں مل کر اس کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، آپ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ سوچیں کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہوتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے، دیکھیں کتنے بندے دیے سوسائٹی کو، انسان دیے اس ادارے نے۔ یہ سوال، میں بھی ایک تعلیمی ادارہ ہی چلاتا ہوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے، کیا چلاتا کیا ہوں، اس کا ایک خادم ہوں، چلاتے تو اللہ تعالیٰ ہیں، پھر ہمارے یہ رفقاء ہیں اسباب کے درجے میں ویسے، لیکن اس کے اندر بھی ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ تو یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے اور یہ چیلنج آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے اگر یہ سوال ہو کہ تم لوگوں کو جو ادارے امانت کے طور پر دیے گئے تھے اس نے کتنے انسان تیار کیے، پیش کرو، سامنے لے کرو۔ پیش کر غافل کچھ کیا ہے، پیش کر غافل اگر کچھ دفتر میں ہے، ایسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ ذرا اپنا اعمال اس طریقے سے پیش کرے۔ تو آپ سوچیں کہ تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ جس سطح کے بھی ہوں اور جتنے بھی مہنگے ہوں اور جتنے بھی نامور ہوں، ان کو کتنی بڑی ایک آزمائش پیش آ جائے گی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بغیر جو ہم نے مسائل زندگی حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم برے طریقے سے ناکام ہوئے اور پوری دنیا ناکام ہوئی۔